بچیوں کی تعلیم اتنی زیادہ ضروری ہے جتنی زیادہ کہی جائے اتنا بھی کم ہے۔ ایک ماں کا پڑھ جانا ایک پورے خاندان کا پڑھ جانا۔ ہم اپنے ماں باپ کے 12 بچے ہیں، 5 بھائی اور 7 بہنیں۔ میرے 2 بھائی فوت ہو گئے، 2 بہنیں بھی فوت ہو گئی ہیں۔ رب کریم ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم 12 اولاد ہیں اپنے ماں باپ کے۔ میری 7 بہنوں کو میرے والد اور والدہ نے اللہ کے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ مجھے اپنا بچپنا یاد آتا ہے، میں آخری نمبر پہ 12ویں نمبر پہ اپنے والدین کی آخری اولاد ہوں۔ ابھی میں کچی کلاس جسے KG1 کہتے ہیں، پہلی کلاس، یہ پڑھنے بعد میں گیا سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ واقعہ، سورۃ الف لام میم سجدہ، اور اسی طرح سورۃ الملک۔ یہ صورتیں اماں نے مجھے حفظ کرا دی تھی۔ دیکھ کر جو لفظ لکھے ہوتے ہیں نا قرآن کے، میں دیکھ کر وہ نہیں پہچان رکھتا تھا، لیکن مجھے زبانی یاد آتے تھے ماں کے منہ سے سن کے۔ یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، یہ قارون کے ساتھ بحث، یہ آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعات، یہ نوح علیہ السلام اور نمرود کے معاملات، یہ رسالت مآب اور ابو جہل کے واقعات، یہ اماں نے مجھے بچپن میں اپنی گود میں بیٹھے حفظ کرا دیے تھے۔ ایک ماں کا پڑھ جانا۔ ہمارے نانا جی کی قبر پر رب کروڑوں رحمتیں برسائے، اس نے بھی تو اپنی بیٹی کو پڑھایا نا، اور اس پڑھانے کی وجہ سے آج جب میں کوئی تفسیر اور حدیث کی کتاب اٹھاؤں اور وہی واقعہ ہے جو اماں نے پڑھایا تھا، یقین مانے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک ماں کا پڑھ جانا اولاد کا پڑھ جانا ہے، تو آپ اپنی اولادوں میں بچیوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ یقین مانے ایک بچی کا پڑھ جانا ایک معاشرے کا پڑھ جانا، خاندان کا پڑھ جانا ہے۔ اور سنو، یہ تو صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور پیغمبر کے گھرانے سے بچیوں کو پڑھنا اور پڑھانا ثابت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ سورۃ قمر، یہ سورۃ نجم، سیہزم الجمع ویولون الدبر کی آیات، وَأَنَا حَدِيثَةُ السِّنِّ وَأَنَا عَلَب، ہمیں چھوٹی بچی تھی، کھیل کود کر رہی تھی جب یہ سورت اتری اور ان نے یاد کر لی۔ بچیوں کو پڑھانا تو یہاں سے معاملات میں میرے دوستو۔ رسالت مآب علیہ السلام کے گھر میں رسول اللہ کی بیویاں حضور پاک علیہ السلام سے وہ معلومات سمجھ رکھی تھی جو دنیا کو سمجھاتی تھی۔ اہل بیت میں 2 بڑے گھرانے مشہور تھے حضور پاک کی بیویوں میں، ایک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر، اور ایک اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر۔ یہ وہ گھر ہوتے تھے جو دینی معاملات کے، دینی مذاکرات کے گڑھ شمار ہوتے تھے۔